قائد اہل سنت بھی تشریف فرمائے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہاں کے پنڈی ڈویژن کے علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب اور اس کے تمام ان کے ذمہ داران، خصوص مولانا عبد الرحمن ماویہ، حافظ نصیر صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب اور افتخار صاحب، قاری اسد صاحب، یہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 3 سال سے مسلسل اس اہم سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس سال آگے سے بڑھ کر اس میں نظم و ضبط کے علاوہ کافی سارا ہدیے بھی ان شہداء کے بچوں کو دیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں جن جماعتی ذمہ داروں نے اس میں محنت کی ہے انہیں شاباش دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قائد اہل سنت بھی انہیں شاباش دیں گے، ساتھ ساتھ جن اس میں دلچسپی نہیں لی ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی دلچسپی لینی چاہیے، اور اس سلسلے میں آگے بڑھانے کے لیے آپ کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شاید ہم یہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کے پریشر کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ اپنے دلوں سے اس سے نکال دیں۔ یہ جب شروع ہوا تھا اس میں ہم نے سبھی کو بلایا تھا، اور جن کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہماری وجہ سے ہے وہ بھی ہماری شہداء ڈے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو اگر یاد ہو کہ نہ ہو میں یاد دلا دیتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ آپ بھی تشریف لائے تھے، محبت ہم نے آپ کو بھی دی تھی، محبت ہماری آج بھی ہے۔ ہر شہید کے گھر گھرانے اور بچوں کے لیے ہمارے دل میں محبت اسی طرح ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سلسلے بڑھتے رہتے ہیں، لہذا یہ بڑھتے بڑھتے راولپنڈی، کراچی سے راولپنڈی ڈویژن تک آ گیا، انشاءاللہ یہ آگے بھی بڑھے گا، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ آخری حد تک اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ یہ کسی پر احسان نہیں، ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ دوسری بات میں شہداء کے بچوں اور ان کے آنے والی ان خواتین سے اور بزرگوں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بہت بڑی قربانی ہے، آپ کے بچوں نے یا ان خواتین کے شوہر نے یا بیٹوں نے اور بچوں کے والد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ قربانی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے جس کے لیے آپ کے ان گھرانے والوں نے جان دی ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس پر ایک واقعہ سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ میں نے کل پرسوں ملوک میں بھی وہ واقعہ سنایا۔ ہمارے اشرف الحدیث مولانا نور الہدیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے تھے، مولانا اظہار الحق شہید، وہ شہید ہو گئے، اور 6 مہینوں کے بعد ان کا قاتل ملا، تو انتظامیہ نے کہا کہ آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تھا، ہم قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کر لیں۔ انہوں نے کہا کر تو لیں، آپ کی اجازت تو ہے، لیکن میت کی حالت خراب ہوتی ہے، اگر ہم اسے آج کھولیں گے تو شاید اس میں کوئی بدبو اور تعفن ہو، تو آپ کی پھر بھی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لوگ وہ نہیں ہیں جن میں بدبو اور تعفن ہو۔ اس نے صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے قربانی دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہاں سے بدبو آئے۔ خوشبو والوں پر مرنے والا خوشبو ہی پاتا ہے، بدبو پہ مر جانے والا بدبو پاتا ہے، اور تعریف صحابہ اور مدح صحابہ خوشبو ہے، اور گستاخی صحابہ بدبو اور غلاظت ہے۔ ان کے یہاں یہ ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ خیر ان لوگوں کو یقین تو نہیں آیا، کیونکہ جب تک یہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اسے یقین نہیں آتا۔ انہوں نے قبر کشائی کی اور لوگوں کو ماسک باندھ کر وہاں بھیجا۔ اچھا یہ واقعہ میں پہلے بھی سناتا تھا، گزشتہ دنوں مولانا اظہار الحق صاحب کے شہید کے بڑے بھائی مولانا شمس الہدیٰ، جو خود بھی شیخ الحدیث ہے اور بڑے محقق عالم ہیں، ان سے میں نے کہا آپ خود سناؤ، ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، آپ قبر پر موجود تھے۔ تو انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہم نے انہیں
اس طرح جب قبر کے قریبی لوگ گئے تو انہوں نے بڑے ماسک اپنے چہروں پر باندھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ جب پہلی اینٹ اٹھائیں گے تو فوراً بھاگ جانا، اس لیے کہ پہلا جو وہاں سے غبار آتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے غبار، اس سے دماغ پر اثر پڑتا ہے، لہذا کچھ دیر میں ہوا شوا چلے گی تو بہتری ہو جائے گی، پھر اب آ جانا۔ تو انہوں نے پوری تیاری کی تھی، لیکن وہ جو اس کو ہٹاتے رہے تو بدبو نہیں خوشبو آ رہی تھی، اور پھر جب اس کو ہٹا لیا اور نیچے دیکھا تو کفن بھی میلا نہیں، اور صاحب کفن تو ویسے ہی میلا نہیں ہونا جب کفن میلا نہیں ہوا۔ تو پہلے ان کا پروگرام تھا کہ قبر میں ہی ہم جو پوسٹ مارٹم کر لیں گے، پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، انہیں باہر نکالیے، اور وہ ڈاکٹر شیخ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں باتیں بتا رہے تھے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، ہم نے کہا ہم روز قبریں کھولتے ہیں، ہمیں لوگ بہت شہیدوں کی باتیں کرتے ہیں، قبر کی حالت اور ہوتی ہے، لیکن آج جب ہم نے منظر دیکھا کرنے کے بڑا عجیب ہے، پھر باہر نکالا اور اس کے چہرے سے جو ہے وہ کپڑے کو اتارا، یہ سب کچھ کیا، لیکن جو اس سے اہم بات ہے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے بھائی فرما رہے تھے کہ ان کی ایک حالت بڑی عجیب تھی، کہنے لگے قبر میں ہم نے خود نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا، لیکن آج منظر کچھ اور تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا، حالانکہ جب ہم نے قبر میں رکھا تھا تو سیدھا لٹایا تھا، اور آج اس کا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا، اور اس کی ایک ٹانگ تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، اور پاؤں اوپر کو یوں زمین پہ اس کی کونی جو ہے جو نچلا حصہ وہ لگا ہوا تھا، اور انگلیاں جو ہے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، اور اس حالت میں تھا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ قبر میں تو ہم نے خود اتارا اور آج قبر کھول بھی ہم نے، یہ عجیب سا منظر کیسے ہو گیا؟ تو میں نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب اگر آپ تھوڑی سی گفتگو روکیں اور مجھے اجازت دیں گستاخی کی تو میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں نے کہا میرا تبصرہ یہ ہے کہ یقیناً قبر میں فرشتے تو آتے ہیں، جب اس سے فرشتے پوچھنے کے لیے آئے تھے تو کون ہے، تو اس نے رک کر کہا تھا رک جاؤ تمہیں بتاتا ہوں، اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا تھا، اپنے سینے پر رکھ کر کہا تھا میں سپاہی صاحبہ کا ہوں، اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا تھا، اپنے سینے پر رکھ کر کہا تھا میں سپاہی صاحبہ والا ہوں۔ ان نے یہ بات سنی، دوسری بات ہی نہیں کی، ہاتھ وہیں رکھا رہا اور وہ چلے گئے۔ سپاہی صاحبہ والوں سے کیا پوچھنا، وہ تو صحابہ کی عزت پہ قربان ہو کر آئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ مجھے حبیب شہید کے والد صاحب نے ابھی جب ہم بچوں کو گھما رہے تھے تو انہوں نے مجھے خواب سنایا اپنی بیٹی کا کہ میری بیٹی عالمہ ہے، اس سال فاضلہ ہوئی، اس کی بڑی خواہش تھی میرا بیٹا نظر آئے، تو آج اسے کئی دن پہلے بیٹا نظر آیا، بہت خوبصورت کپڑوں میں تھا، بہت خوبصورت جگہ میں تھا، اور کہہ رہا تھا میں بہت جگہ پہ ہوں، بہت خوبصورت جگہ پہ ہوں، بڑے اچھے مقام پہ ہوں، بڑی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ تو یہ واقعات آپ کی تسلی کے لیے۔ اگلی بات میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مولانا شمس الہدا دعوت برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایک ساتھی مجھے ملا اظہار شہید کا جو اس کے ساتھ جیل میں تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اظہار شہید کو کیسے دیکھا قبر میں اور وہ کیا تھا؟ تو میں نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ جب میں نے پورا واقعہ سنایا تو اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جو منظر آپ قبر میں اس کا سنا رہے ہیں اس کے جیل میں سونے کا اسٹائل ہی یہی تھا۔ اسی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر اور ایک ٹانگ اٹھا کر انگلیاں یوں ہلاتے ہلاتے وہ سو جایا کرتا تھا، یہی اسٹائل تھا جو اسٹائل اس کا جیل میں تھا وہی قبر میں تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اسے خواب میں اظہار شہید نظر آیا، تو اس نے اس سے کہا کہ یار اظہار آپ کی قبر کھولی تو آپ نے ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تو اٹھ کے بیٹھتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، ہم نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچوں اور آنے والے شہیدوں کے وارثوں، پریشان کس بات کے ہو، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور یہ باقی رہنے والی تو نہیں۔ مرنا تو تھا ہی، ایک دن تو مرنا ہی تھا، آج ہی مر گئے، جوانی میں مر گئے، لیکن یوں تھوڑا ہی مرے، کسی پلاٹ کے لیے نہیں، کسی جائیداد کے لیے نہیں، کسی پھٹے کے لیے نہیں، زمین کے تنازع کے لیے نہیں، کسی قبضے کے لیے نہیں، کسی بابو اور بیبی کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں، کسی سیاستدان کا پرچم اٹھاتے ہوئے نہیں۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارے ان جانے والوں نے جانے، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم،
عثمان غنی، علی المرتضی، حسن حسین، سیدنا معاویہ اور بالخصوص امی عائشہ صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، منزہ، مبرہ، عتیقہ، ادیبہ، خطیبہ، نفیسہ، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے لیے دی ہے۔ اللہ کی قسم کوئی ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھے اور رکھ کر ہمیں کہے یہ جہان سارا تمہیں دینا چاہتے یہ لوگے یا ماں کی عزت پہ مر جانا قبول کرو گے؟ میں بڑے دل کی بات بتانے لگا ہوں، ہم اس سارے جہاں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے، ماں کی محبت کی عقیدت کو پہلا درجہ دیں گے، اس لیے کہ یہ سب کچھ رہ جائے گا۔ وہ کتنی عزتوں کا مقام ہوگا جب محشر میں سارے ہی اٹھ رہے ہوں گے، بھائی سارے ہی اٹھ رہے ہوں گے، سارے ہی جمع ہو رہے ہوں گے، سارا ہی ماحول بنا ہوگا، اور اس ماحول میں وہ بھی آئے گا جو ان کے نام پہ قربان ہوا ہوگا۔ وہاں اتنا سا جملہ ہی اگر آ جائے گا کہ اسے آنے دو، اسے مت روکنا، یہ تو ہمارا ہے، ہماری ساری جہاں کی قیمت سے زیادہ یہ لفظ ہوں گے جو صحابہ اور ماں عائشہ وہاں کہے گی انہیں آدھو یہ ہمارا ہے۔ میری آخری بات ان مخیر حضرات سے ہے جو ہر جگہ تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون سے ادارے چلتے ہیں، ان کے تعاون سے مدارس چلتے ہیں، ان کے تعاون سے بے روزگار جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ آپ کے اس تعاون کو سلام ہے، خراج عقیدت ہے۔ آپ نے بہت لوگوں کو دیا، لیکن جو آپ نے یہاں دیا وہ بھی تو ضائع نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا انہیں لفافے اور بیگ بھر بھر کر دیے گئے، صرف یہی نہیں ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، صرف یہی نہیں گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور میں نے قائد اہل سنت سے کراچی میں کہا تھا، قائد اہل سنت آپ کو آپ کی جماعت نے یہ اعزاز دیا ہے، اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے جو گزر گیا اس نے اعلان کیا تھا ہم مکان دیں گے، وہ وزیر اعظم رہ کر مکان نہیں دے سکا۔ قائد اہل سنت آپ اس جماعت کے سربراہ ہو کر آپ نے ان ہاتھوں سے 7 گھر کراچی میں اور 8واں گھر آج انہی 1-2 سالوں میں آپ چابیاں دے کر بتا رہے ہیں وزیر اعظم کا وعدہ جھوٹا تھا، آپ کی جماعت کا وعدہ سچا تھا۔ الحمدللہ آج اس کے اعزاز سے بھی ہم گزر رہے ہیں، یہ ہماری جماعت کا اعزاز ہے، ہمارے دوستوں کی خلوص ہے، ان کی محنت ہے، شہداء کی خون کی برکت ہے، اسیروں کی خون کی برکت ہے، اللہ نے اپنا فضل کیا ہوا ہے ہمارے سامنے۔ یہ بھی اعزاز کی بات ہے، شہداء کے گھرانے اور بچے ہمارے ساتھ کھڑے، وہ اسامہ شہید یہاں بھی ہمیں مجھے نظر آیا، یہ آگے ہمارے سامنے یہ ہمارے حبیب الرحمن شہید کا بیٹا ہے، یہ ان کے بھائی بیٹھے ہوئے، یہ والد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ مفتی صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے، یہ دیگر حضرات والدین یہاں بیٹھے ہوئے، وہ مائیں بہنیں حضرت وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یہاں بچے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے ساتھ کس حد تک کھڑے اور کس طرح سے کھڑے، یہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے، جماعت ان کے ساتھ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہے، جماعت ان کے ساتھ وابستہ ہے، یہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے، یہ جماعت کے دکھ میں اور جماعت ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ پورے ملک میں شہداء کے گھرانے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے لیے فکر مند ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام ذمہ داروں کو بالخصوص عثمانی صاحب ان کی پوری ٹیم اور ذمہ داروں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں اپنے اس شہید بھائی کو جس نے پہلا شہداء ڈے کرنے کے لیے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا اور پھر اس کام کے لیے اس نے محنت کی، فیاض شہید کو بھی یاد کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا، اس کی روح سے مخاطب ہو کر کہوں گا جو کام تم نے میرے کہنے پہ وہاں شروع کیا تھا شہید، وہ کام آج یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور شہداء کے گھرانے اور جماعت کی قیادت ایک ساتھ بیٹھی ہے۔ تیری اس محنت کو بھی سلام ہے، جانے والوں تمہاری شہادتوں کو بھی سلام ہے، آنے والوں تمہاری عظمتوں کو بھی سلام ہے۔ موسم خراب تھا، میں نے گفتگو کی، ماشاءاللہ موسم کچھ ٹھیک بھی ہو گیا، قائد اہل سنت گفتگو کریں گے اور ٹھیک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔